اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج بابر ستار صاحب، جن کو تضحیک اور تذلیل کے نشانے پر رکھا گیا تھا، طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے بھی یہی کچھ کیا گیا تھا، دیگر ججوں کے حوالے سے بھی کردار کشی کی جاتی ہے۔ بابر ستار آج کل ٹیپنگ کے حوالے سے، فون ٹیپنگ کے حوالے سے کیس بھی سن رہے ہیں، تو اس کی ریمیڈی اس حکومت کی طرف سے نکالی گئی ہے کہ بابر ستار صاحب جو آرڈر کرنا ہے کریں، جو فیصلہ دینا ہے دے دیں، ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ کابینہ نے منظوری دی ہے کہ آج کے بعد ISI کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکتی ہے، فون سن سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بھی ISI کا بندہ فون ٹیپ کرے گا، کسی کا بھی فون ٹیپ کرے گا، وہ 18 گریڈ سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ایسے بندے کے لیے فوج ان سے منظوری لے گی کہ یہ بندہ ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں، یہ 18 گریڈ کا ہے، 19 گریڈ کا ہے یا اس کے کم کا ہے؟ بہرحال کابینہ کی طرف سے منظوری دے دی گئی ہے۔ اس پر دونوں طرف کی رائے سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہم تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ خواجہ اسد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہرحال جیسا بھی ہوتا تھا، ISI کیا پہلی مرتبہ کوئی فون ٹیپ کرے گی؟ پہلے بھی ISI کی طرف سے، IB کی طرف سے، ہو سکتا ہے دیگر ادارے بھی ہوں، ان کی طرف سے بھی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ بابر ستار صاحب کی عدالت کے سامنے ہی کچھ ٹیلی کام کمپنیوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اداروں کی طرف سے باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے ہم اپنے خرچے پر ان کے لیے فون ٹیپ کرتے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں بتائی گئی، اتنے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا تھا۔ اب یہ قانون بن جائے گا، اس کے بعد ISI بالکل قانونی طور پر کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکے گی۔ تو ویسے ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ISI کو یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ISI کے پاس یہ اختیار نہ ہو، ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ISI کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور پہلے جس طرح سے ISI فون ٹیپ کرتی رہی وہ غیر قانونی تھا، تو اس غیر قانونی اقدام کے دوران بھی آپ کا فوجی بیٹھا ہے مورچے میں، وہاں پہ اس کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے، کمانڈر کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے آئین کیا کہتا ہے۔ اس نے آئین کی کتاب نہیں کھولنی، اس کو جو حکم دے دیا گیا اس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے ISI کا معاملہ بھی ہے، جس طرح سے ISI پہلے فون ٹیپ کرتی تھی، اس میں کیسے کیسے لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے تھے، میرا ہوتا ہوگا، آپ کا ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے فون سے ISI نے کیا لینا ہے؟ وہ فون ٹیپ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بھی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف بروئے کار ہیں، بروئے عمل ہیں۔ تو ایسے ہی فون ٹیپ ہونے کے بعد ہی بڑے بڑے جاسوس پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس چیز کی تو بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی کہ ISI ہو، IB ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ سیاستدانوں کے فون صرف اور صرف ان کی پرائیویسی کو بریک کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی تضحیک کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے استعمال کرے۔ ایسے فون ٹیپنگ کی بالکل بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ISI نے فون ٹیپ کرنے ہوتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے، پاکستان میں جاسوسی کرنے والے اداروں کے، اور ان لوگوں کے جو پاکستان میں دشمن کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں، ان کے فون اگر ٹیپ کیے جاتے ہیں، قانونی ہے۔ جیسا کہ کہا کہ مورچے میں بیٹھا فوجی، اس کو یہ نہیں بتایا جاتا یا اس نے یہ نہیں پوچھنا ہوتا کہ آئین مجھے کیا کہتا ہے، اس نے حکم کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ملک دشمن سرگرمیاں جاری ہیں، کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، ملک کے پاکستان کے خلاف ایجنٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کے فون اگر ٹیپ کیے جاتے ہیں، وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، اس کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، کسی سیاستدان کے، کسی بیوروکریٹ کے یا عام آدمی کے، کاروباری کے، اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسا ہی موقف ہمارے اداروں کی طرف سے بھی اپنایا گیا ہوگا۔ قاضی فیصل صاحب کی دھمکیوں کے بعد قاسم سوری پاکستان سے فرار ہو کے دوسرے ملک چلے گئے ہے۔ قاضی فیصل صاحب کو درکار ہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، بار بار ان کو بلایا جا رہا ہے۔ مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ تھی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ آخر وہ پیش کیوں نہیں ہوتے عدالت میں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ان کو یہ ہے کہ کیس کوئی اور ہوتا۔ اب تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، ان کی عدالت کی طرف سے ان کی جائیداد کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہے کہ جائیداد کو رکھ کرنے کے حوالے سے گویا معاملات آگے چل رہے ہیں۔
تو مسرت حلالی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوتے، اس لیے پیش نہیں ہوتے کہ مقدمہ ان کی اہلیت کیا ہے، نا اہلیت کیا ہے، جس طرح سے ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا لیکن اسٹے ان کو مل گیا۔ قاضی فائصہ صاحب اس میں اس کو بھی لے آتے ہیں کہ انہوں نے رولنگ دی، وہ غداری ہے، قانون شکنی ہے، اس معاملے کے بارے میں کیوں نہ پوچھا جائے۔ قاضی فائصہ صاحب کی ایسی دھمکیوں سے لگتا ہے کہ قاسم سوری صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے نئی بخاری سے پوچھا گیا، جو قاسم سوری کے وکیل ہیں، کہ کیوں نہ ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے، یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ تو اس پر نئی بخاری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جناب جب آپ جائیداد ضبط کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر مردہ قبر سے اٹھ کر بھی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں قاسم سوری صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن نئی بخاری صاحب کی طرف سے عدالت میں کہا گیا کہ جناب میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کا ان سے رابطہ نہ ہو؟ لیکن یہ چونکہ نئی بخاری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس کو سچ مان لیا جائے۔ ایک سماعت کے موقع پر یہی بینچ تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، حالانکہ آج کل وہ خود بھی سوشل میڈیا پر ویلاگ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ نئی بخاری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اس لیے اس کو سچ مان لینا چاہیے۔ خاور مانی کا جو بشرا بیگم کو طلاق دے چکے ہیں، ان کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا کہ عدت کیس کے حوالے سے جو 1 مہینے میں فیصلہ دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کو واپس لیا جائے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت کی طرف سے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب اس میں اتنی جلدی کیا ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اگر خاور مانیکا کا بات چلے تو یہ قیامت تک کے لیے اسٹے لے لیں کہ قیامت تک عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کا اگر اس کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، عمران خان کو اس کیس میں اگر ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے خاور مانیکا کی طرف سے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس کو لٹکا دیا جائے۔ وہ کبھی مقدمہ سننے والے جج کے پاس جاتے ہیں اور کبھی پھر ہائی کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر سے واویلا بھی کر رہے ہیں۔ اور کل ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اگر بشرا بیگم سے شادی کرنی تھی تو ٹھیک ہے شادی کر لیتے، لیکن اتنی زیادہ جلدی کیا تھی۔ وہ مذہبی حوالے دے رہے ہیں، تاریخی حوالے دے رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کیس کو ڈیلے کر دیا جائے۔ بندہ سے پوچھے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو بشرا بیگم کو اتنی جلدی کیا تھی شادی کرنے کی، شادی کر لیتے، بعد میں بھی کر لیتے، عدت پوری ہونے دیتے۔ لیکن خاور مانیکا سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو جب آپ نے طلاق دے دی، وہ آپ کی بیوی تھی، اس کے بعد وہ آپ کی ماں بن گئی، آپ کی بہن بن گئی، آپ کی بیٹی بن گئی، آپ اس کے لیے غیر محرم ہو گئے، تو پھر آپ کو کیا دلچسپی ہے ان کے نکاح سے، ان کی عدت سے اور دیگر چیزیں گننے سے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔